بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس اسلامیات کلاس 9th فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ۔ ٹاپک لیسن حسد جیلسی۔ اخلاقی برائیوں میں سے حسد کا ٹاپک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ابھی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کی وضاحت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ بتا دیں حسد سے کیا مراد ہے، اس کو سمپل انداز میں بتا دیں۔ اس کے بعد آپ قرآنی آیت کا حوالہ دے دیں۔ قرآن مجید میں حسد کا ذکر ہے سورۃ الفلق میں، جو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے، اور یہ قرآنی آیت دی ہوئی ہے کہ اس کے شر سے پناہ مانگے۔ حسد ایک برے جذبے کو کہتے ہیں جو کسی کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کر انسان کے دل میں منفی خیالات آئیں۔ اس کے بعد ہم احادیث لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ میں اس کو بہت زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ انسان کے جو اعمال ہیں، نیکیاں، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہم ایک اور حدیث کا حوالہ دے دیں تو کافی بہتر ہوگا۔ وہاں یہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، تو حدیث بھی تھوڑی بڑی ہے، اس کو 2-3 بار پڑھ لیں اور اپنے الفاظ میں لکھ لیں، اور آخر میں لکھ لیں کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک قرآنی آیت کا حوالہ، 2 احادیث ذہن میں رکھ لیں اور ان کو آپ لکھ دیجیے گا، سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ساتھ بورڈ میں اگر پوچھیں تو 2-3 حسد کے نقصانات بھی بتا دیجیے گا، چاہے پوچھیں یا نہ پوچھیں۔ اور ان سوالات کو پریپیئر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ان کو زبانی یاد نہ کیا جائے، رٹا نہ لگایا کر، سمجھ کے کریں۔ کلاس میں ہی بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر کریں۔ زبانی یاد کریں گے تو بہت زیادہ سوالات ہیں، تقریباً کافی زیادہ 39-30 کے قریب لیسن ہیں، ہر ایک کے 4-4 سوالات ہیں، تو اتنے زیادہ کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ کے یاد کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ حسد کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات۔ انفرادی کہتے ہیں انڈیویجول، اور ہارمز آف جیلسی اینڈ دا کلیکٹیو ہارمز آف دا جیلسی۔ اور انفرادی میں ذہنی سکون ختم ہو جاتا بندے کا، نیکیوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، انسان کے رشتوں میں کمزوری آ جاتی ہے، جو رشتے ہوتے ہیں اپنے، تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں ایسے بندے سے۔ اور یہ دل کی بیماریاں اس کو بندے کو لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے دوسروں کے بارے میں، اس سے ہضم نہیں ہوتا، تو اس کے اپنے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اجتماعی نقصانات حسد کے۔ معاشرتی تفرقہ، یعنی آپس میں معاشرتی طور پہ وہ بندہ جو ہے اپنے خاندان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے اور اتحاد کمزور ہو جاتا ہے۔ اعتماد اور تعاون کی کمی ہوتی ہے، لوگ ایسے بندے پہ اعتماد نہیں کرتے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں، کوآپریٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح محبت اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب انسان جو ہے وہ تکبر کرتا ہے تو محبت اور بھائی چارہ نہیں اس پہ رہتا۔ اجتماعی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جب آپ حسد کریں گے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے منفی رویوں میں، تو رکاوٹ آ جاتی ہے۔ برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں نقصانات ہیں۔ اس میں آپ 2-3 کم از کم 3 لکھ دیں، 4-5 یا 3 آنے چاہیے۔ اگر زیادہ ذہن میں آ جائے تو بندہ سوچ کے وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے بار بار کہتا ہوں، ان کو زبانی رٹے نہ لگائیں، سمجھ کے لکھیں، یاد نہ کریں، سمجھ کے کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آگے جو سوال ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں ڈیلی لائف میں، اور ساتھ اس کے اگزامپل بھی دیں، یہ بھی پیپر میں ہے، ساتھ اگزامپل بھی دیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ پہلے آپ بتا دیں حسد کیا چیز ہے، اور آگے ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دعا اور خوشی،
کہ کسی کی خوشی میں دعا دے دیں، اللہ بھی تمہارے رزق میں برکت دے اور خوش ہو جائیں۔ دوسری بات ہے شکر گزاری، ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر گزار ہوں اللہ کے، اور دوسروں کے معاملات میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جب ہمارے پاس صحت ہے، خاندان ہے، رزق ہے، ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں سے کمپیریزن یا موازنہ نہ کریں۔ اس سوال میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں مثال کے ذریعے، تو ہم نے مثال بھی دینی ہے، محبت اور دعا کا اظہار۔ جب کسی کی خوشیوں کامیابی کو دیکھیں، دل میں محبت ہو، اس کے لیے پارٹیسپیٹ کریں اور دعا دیں ان کو۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر کوئی ہمارا دوست اچھے نمبر لے لیتا ہے امتحان میں، کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، مبارکباد دے دیں۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، تو یہ بھی جو ہے اگر ہم جو ہے دل میں حسد محسوس کریں تو ہماری کوشش ہو کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس سے بھی حسد ختم ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے بھائی میں بھی گناہ گار ہوں، اچھے کام میں دوسروں کو بتاؤں گا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، پھر انسان کو گناہ سے نفرت ہوگی، گناہ گار سے نہیں ہوگی، تو اس سے بھی جذبہ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا کنکلوژن یہی ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو برائی ہے جو انسانی زندگی کی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سوالات بیٹا سمجھ کے کرنے والی ہیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ یاد کرنے والا نہیں ہے، سمپل اپنے الفاظ میں پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھ دیں سمجھ کے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں میں نے 2 لائنیں لکھی ہیں کہ ہیڈنگ کی آپ 2 لائنیں لکھیں، آپ 1 لائن بھی لکھ دیں وہ بھی کافی ہے، سمجھ کے لکھیں اپنے الفاظ میں۔ یہ ایک سوال ایکسٹرا کیا ہم نے جو ایکسرسائز میں نہیں ہے، بعض اوقات بورڈ میں آ جاتا ہے، یہ لانگ کویسچن ہے، رشک اور حسد میں کیا فرق ہے، تو یہ بھی اگر کر لیا جائے بورڈ کے ایگزام کے لیے، اس کو 2-3 بار پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ بعض اوقات ایگزامینر جو ہے وہ ایکسرسائز سے ہٹ کے سوالات بھی دے سکتا ہے، یہ ایم سی کیوز کے ماڈل پیپر میں بھی نظر آ رہا ہے اور سبجیکٹو میں لانگ کویسچن میں بھی نظر آ رہا ہے، جہاں شارٹ کویسچن دیے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ ایکسرسائز کے باہر سے بھی دیے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ایکسٹرا سوالات ہیں ان کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں، لیسن کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ تو یہ ایک مشہور سوال ہے، رشک اور حسد میں کیا فرق ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کوشش کریں آپ اس کو کر لیں۔ رشک اچھا جذبہ ہوتا ہے اور حسد جو ہے یہ برا جذبہ ہوتا ہے۔ رشک جو ہے یہ جائز ہے اسلام میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم میں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ رشک عام طور پر کہتے ہیں اگر کسی کی اچھی کوالٹی لگے، آپ خوش ہو جائیں اس میں یہ اچھی کوالٹی، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ مجھے بھی دے دیں۔ اگر دوسرا عبادت گزار ہے، ہم دعا کریں یا اللہ ہم بھی عبادت گزار بن جائیں، ہمیں اس پہ رشک ہے کہ یار بڑی اچھی بات ہے، یہ بندہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کے انسان خوش نہ ہو، اس کو برا لگے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حسد کے سوالات تھے، آپ ان کو اچھی طرح کر لیجئے گا۔ اور دیز آر دا نوٹس آف اسلامیات کلاس 9th فیڈرل بورڈ اینڈ آل ادر بورڈ پنجاب، ان کے انگلش میں سوالات جو ہیں وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں، اور باقی ایکسرسائز کے بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔